ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، باللہ، اللہ پر، اور آخرت کے دن پر. زبان سے وہ پکار کر کے کہتے ہیں، چلا کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دیکھو ہمارا نام مسلمانوں کی لسٹ میں ہے، دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں. سوال: اگر ایمان والے نہیں ہیں کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ایمان والے نہیں ہیں مسلمانوں کی مسجدوں میں کیوں آتے ہیں؟ اگر مسلمان نہیں ہیں اپنا نام مسلمانوں کی طرح کیوں لکھواتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. سمجھتے ہیں ہم بڑے چلاک ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے پھر بھی ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے پھر بھی ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں. مسلمان نام ہے سچ بولنے کا، ہم جھوٹ بولتے ہیں تب بھی ہمیں کوئی کافر نہیں کہتا ہے. مسلمان نام ہے مسجد میں آنے کا، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کا، ہم مسجد کبھی جاتے نہیں ہیں پھر بھی ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں. ہم بڑے چلاک ہیں. اللہ فرماتا ہے چلاک نہیں ہے، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، اور جو پکے ایمان والے ہیں یہ ان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہمارا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کہتا ہے یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو کیا کوئی انسان دھوکہ دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ کوئی دغا کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو جان بوجھ کر کوئی مشقت کے اندر ڈال سکتا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ کوئی جان بوجھ کر کے دشمنی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وما یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں. جب یہ آنکھیں بند ہوگی پھر اعلان ہوگا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج ہم نے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، آج آپ کی نگاہ بہت تیز ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں نمازی بنے پھرتے تھے، یہاں تو نام اعمال میں ایک نماز بھی نہیں ہے. دنیا میں روزے دار اپنے آپ کو کہلاتے تھے، یہاں تو ایک روزہ بھی نہیں ہے. دنیا میں اپنے آپ کو حاجی کہلاتے تھے، یہاں تو حج نامہ اعمال میں ہے نہیں ہے. میرے عزیزو، کہیں اس دن اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اپنے ساتھ دنیا میں دھوکہ کر رہے تھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس وقت انسان کہے گا رب ارجعون، اللہ ہمیں واپس لوٹا دے. کیا کروں گا؟ میں نیک کام کروں گا اور میں تیرے رسولوں کی پیروی کروں گا. اللہ فرمائے گا یہاں آنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے، یہاں پہنچنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے. اور جب انسان کے لیے فیصلہ ہو رہا ہوگا اور انسان کے دیکھ کر کے شیطان بھی کہے گا اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے تو بس اس کے دل میں خیال ڈالا تھا اور یہ خود ہی گندے کاموں میں چلتا رہا. اور شیطان کو بھی اور انسان کو بھی اللہ کی طرف سے ہوگا لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید، اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، ما يبدل القول لدي، میرے سامنے بات بدلی نہیں جا سکتی. میں نے تمہیں پہلے بول دیا تھا جو اچھی نیت کے ساتھ اعمال صالحہ کرے گا اس کو میں اجر اور ثواب دوں گا. میں نے تمہیں پہلے ہی وقد قدمت اليكم بالوعید، میں نے تمہیں بتا دیا تھا نیک کام کر کے آؤ گے تو اللہ کے پاس اجر پاؤ گے، اور نیک کام کر کے نہیں آؤ گے تو اللہ کے پاس تمہیں
تمہارے لیے کوئی بھی اجر نہیں ہوگا۔ ما یبدل القول لدی، اب میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہیں۔ جس نے روزے رکھے اس کو اور جس نے روزے نہیں رکھے دونوں کو میں ایک جنت میں جمع نہیں کر سکتا، نمازی اور بے نمازی کو میں ایک جگہ جمع نہیں کر سکتا، سچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے کو میں ایک جگہ جمع نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، اصل بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو زبانی جمع خرچ کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر بھی اور اللہ کے آخرت کے دن پر بھی، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتے ہیں اور آخرت کے دن کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو ایمان والا تسلیم کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ نے اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر اعلان کر دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت ملے گی۔ پھر پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب خود ہی دیا، 6 صفات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں جن کا مشاہدہ اپنے آنکھوں کے ساتھ نہیں کیا ہے، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، اللہ نے بیان کیا ایمان لے آئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، ایمان لے آئے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس طبقے میں شامل ہو جائیں۔ دوسری صفت کون سی ہے؟ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے ادوها بلوازماتها، یعنی نماز کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں جس طرح سے نماز کے ادا کرنے کا حق ہے۔ سب سے پہلے طہارت کا خیال کرتے ہیں، اس کے بعد مسجد میں آنے کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنی نیتیں درست کرتے ہیں، پھر نماز کے اندر جو سبق دہرایا جاتا ہے اس سبق کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا سبق غلط نہ ہو جائے، اس سبق کی تصحیح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس مال کے اوپر سانپ کی طرح بند کر کے نہیں بیٹھتے ہیں، يُنْفِقُونَ، وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، جو قرآن کریم ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان لانے کا مقصد میں ابھی آگے کہہ چکا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگ کہتے ہیں ایمان لے آئے، اللہ ایمان والا تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ خالی زبان سے یہ کہنا میں کتاب پر ایمان لے آیا ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو کہا او یہودیو اندر کے کالو، تم آج تک لوگوں کو کہتے تھے کہ نیک بنو نیک بنو، آج میرے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں اور میں نے تمہیں اعلان کر کے کہا کہ میں نے تمہاری کتاب میں یہ وعدہ لیا تھا جب میرے آخری نبی آئیں گے آپ میرے آخری نبی پر ایمان لے آؤ گے، میرے آخری رسول کی تعلیمات کو قبول کرو گے، اور آج تم قبول نہیں کرتے ہو۔ افتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور تم آدھی کتاب پر عمل کرتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتترکون ببعض، کیا تم آدھی کتاب پر عمل کرتے ہو اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ نے کہا وہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ آدھی کتاب پر عمل کرتے ہیں آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان والوں کی جو اللہ نے یہاں صفات گنائی ہیں ان میں سے کون سی صفت ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، نیک بندے وہ ہیں، متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جو یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف کتاب اتاری گئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ پورے قرآن پر عمل کرتے ہیں، پورے قرآن کو مانتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم میں سے کوئی قرآن کی آدھی باتوں کو مانتا ہے آدھی کو نہیں مانتا پھر اس کو وہ اعلان یاد رکھنا چاہیے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتترکون ببعض، کیا تم آدھی کتاب پر ایمان لاتے ہو آدھی کو چھوڑ دیتے ہو پھر اپنے آپ کو ایمان والا تسلیم کرتے ہو۔ وما هم بمؤمنین، اللہ کا اعلان ہے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پانچویں صفت کیا ہے؟ وما انزل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابیں آپ سے پہلے اتاری گئی پکے ایمان والے وہ ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان پر کس طرح سے ایمان لانا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کے علاوہ جو آسمانی صحائف ہیں جو چند پیغمبروں پر نازل ہوئی
ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اللہ کے ان میں احکام ہیں، اور اللہ کا ان میں اللہ کے انسانیت کی طرف پیغام ہے، لیکن اس وقت ان کے ماننے والوں نے ان کو بدل لیا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ کتابیں ہیں۔ اور آخری جو پکے ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان یہ نہیں کہا بلکہ یہاں تو یقین کا لفظ کہا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کی دنیا میں جو جتنے بھی سرگرمیاں ہیں وہ سب کی سب آخرت کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، جو اوپر سے صفات گنانا شروع کی ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازیں اچھے سے ادا کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن کی تمام باتوں کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہناتے ہیں، قرآن سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس لیے کہ ان کو آخرت پر یقین ہے۔ میرے عزیزو، اگر یہ ساری صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ سارے کے سارے لوگ علی ھدی، یہ ہدایت پر ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کو اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے ہدایت پر ہونے کا، ان کو اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے پکے ایمان میں شامل ہونے کا، ان کو اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، یہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدھی کتاب پر عمل کر کے اپنے آپ کو ایمان والا تسلیم کرے، نماز کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایمان والا تسلیم کرے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنے اندر جیب میں جمع کر کے رکھنے کے بعد اپنے آپ کو ایمان والا تسلیم کرے، او میرے عزیزو، اللہ کی کتاب کھول کے بیان کرتی ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو ایمان والا تسلیم کرتے رہیں تو کریں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو قرآن پڑھ کے سنانا اور نہ سنانا برابر ہے، جب تک یہ قرآن کو قبول کرنا نہیں چاہتے، جب تک یہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے؟ نماز چھوڑنے کی بیماری ہے، جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، قرآن نہ پڑھنے کی بیماری ہے، قرآن نہ سمجھنے کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماریوں کو دور کر دیا ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا ہے۔ اب اس بیماری سے نکلنا بھی چاہیں گے تو نہیں نکل سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اب مقصد کی بات پر آ جاؤ، ابھی تک تو تمہید تھی، میں عرض کیا کرنا چاہتا تھا، یہ مقدس مہینہ ہے، یہ مقدس لمحات ہیں۔ میرے عزیزو، اگر مجھ میں اور آپ میں کوئی ایسی غلطی اور کوئی ایسی کوتاہی رہ گئی جس کوتاہی کی وجہ سے اللہ ہمیں ایمان والا تسلیم نہ کرتا ہو، اللہ کے رسول ہمیں ایمان والا تسلیم نہ کرتے ہو، تو ہماری یہ مقدس اوقات ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور پتہ ہمیں جس دن چلے گا اس دن ہم لوٹ بھی نہیں سکیں گے، اور ان لمحات کو واپس اپنی زندگی میں شامل بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ اتنے عظیم لمحات ہیں کہ ان کا جن ہستیوں کو ان کی قدر معلوم تھی، ان کی قیمت کے بارے میں وہ جانتے تھے، وہ اس رمضان المبارک کا انتظار سال ہر سال تک کیا کرتے تھے کہ کب ہماری زندگیوں میں رمضان دوبارہ لوٹ کر کے آئے گا۔ ایک سال چلا گیا اور دوسرے سال پھر انتظار کرتے تھے، اور جو گزشتہ رمضان المبارک گزر چکے تھے ان کے بارے میں پچھتایا کرتے تھے کئی سال تک کہ فلاں رمضان میرا اچھے سے نہیں گزرا۔ اچھے سے گزرنے کا مطلب کہ 50 قرآن نہیں پڑھ سکا، 60 قرآن نہیں پڑھ سکا ہے، ہم سے تو ایک قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس رمضان کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کس طرح سے سکھایا، پھر رمضان المبارک کی قدر کس طرح سے سکھائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور اپنے صحابہ سے کہنے لگے ما یستقبلکم وماذا تستقبلونہ، اے میرے صحابہ تمہارا استقبال کون کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ سارے صحابہ پیچھے مڑ گئے اور دیکھنے لگے شاید کوئی لشکر ہم پہ حملہ کر رہا ہے، یا شاید کوئی بڑا بادشاہ ہم سے ملنے آیا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں، کوئی لشکر آنے والا نہیں ہے، کوئی بادشاہ آنے والا نہیں ہے۔ او میرے صحابہ، رمضان تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے مقدس کتاب کو اتارا، اور خالی قرآن کو نہیں، آسمانی
جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی کتابیں بھی رب نے آسمان سے اتاری، ساری کی ساری رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر اتاری ہیں۔ یہ مہینہ رب نے اپنے ساتھ دوستی لگانے کے لیے دیا ہے۔ میرے دوستو، کائنات میں جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں کی ایک دعوت تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے ساری کائنات کے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب سے لیکن رب کی عبادت کرنے سے پہلے سوچو رب ہوتا کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ آپ کوئی سمجھو مجھے دیوی اور دیوتاؤں نے پیدا کیا، کوئی سمجھے مجھے فلاں بزرگ کی ہستی نے پیدا کیا، کوئی سمجھے میں ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو جس نے پیدا کیا، اس اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سن لو ان اللہ لغنی عن العالمین، پوری کائنات پہ کوئی عبادت نہ کرے، اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تمہیں عبادت کا حکم اس لیے دیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور بچو کس سے؟ دنیا میں تم گندے اخلاق سے بچو، دنیا میں تم کفر اور شرک جیسی گندی چیز سے بچو، اور آخرت میں تم اللہ کے عذاب سے بچو۔ این وہی بات اللہ نے رمضان کے لیے بھی فرمائی ہے کہ میں نے رمضان کو تم پر اس لیے اتارا، میں نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں تم گندے اخلاق سے بچ جاؤ۔ گندے اخلاق سے کس طرح سے بچو؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا دوتھڑا ہے، اگر وہ ان صلحت الجسد کلو، اگر وہ جسم کے اندر جو گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر وہ گوشت کا چھوٹا سا حصہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا سنو وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ دل ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر گندی سوچیں آتی ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، انسان ان خیالات پر جب عمل کرتا ہے تو ثم رددناہ فی اسفل سافلین، پھر انسان بدترین مخلوق میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور انہی دل کے اندر آنے والے گندے خیالات کو جب انسان دبا لیتا ہے، جب انسان مار دیتا ہے، تو پھر انسان وہاں پہنچتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے بلند سے بھی بلند فرشتے نہیں پہنچتے ہیں، جہاں جبرائیل امین بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قاب قوسین او ادنیٰ کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ اندر کی دنیا کو مار دیتے ہیں، اندر کی خواہشات کو مار دیتے ہیں۔ رمضان کا اہم مقصد ہے انسانوں کے اندر سے حیوانیت کو ختم کر کے ملکوتیت کو بھر دینا۔ اس لیے کہ رمضان میں کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں؟ کھانا، رمضان میں دن میں انسان روزے کی حالت میں کھا نہیں سکتا، روزے کی حالت میں انسان پی نہیں سکتا، روزے کی حالت میں انسان دوسرے تو دور اپنے بیوی سے شہوت کی باتیں نہیں کر سکتا اور شہوت سے دیکھ نہیں سکتا۔ رمضان کی حالت میں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مجھے بتائیں فرشتے کہاں کھانا کھاتے ہیں؟ فرشتے کہاں پانی پیتے ہیں؟ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اللہ کے اس حکم پر ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ کھانے سے پاک ہیں، وہ پینے سے پاک ہیں، وہ سونے سے پاک ہیں، وہ جھوٹ سے پاک ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی سے پاک ہیں۔ اللہ نے رمضان کا مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی تاکہ آسمان کے فرشتوں کی صفات انسانوں تمہارے اندر آ جائیں۔ جب تم ایک مہینے میں اپنے آپ کو اس طرح سے پریکٹس میں ڈالو گے کہ ایک مہینے تک رمضان کے پورے تقاضوں پر عمل کرو گے، اور مہینے کے بعد جب تم نکلو گے آئندہ آنے والے رمضان تک تم اپنے جسم کو اس پر آمادہ کر لو گے کہ تم سچ بولو گے، تم حلال کھاؤ گے، نگاہوں کی حفاظت کرو گے، قلب و جگر کی حفاظت کرو گے۔ یہ وہ رمضان ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہم تک پیغام بھیجا۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، کیا ملے گا؟ جنت دوں گا۔ سچ بولو، کیا ملے گا؟ جنت دوں گا۔ اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیا ملے گا؟ جنت دوں گا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر خوف نہیں ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کس عبادت کے بدلے میں کہا؟ ایک روزے کو چھوڑ کر باقی سب عبادتوں کے بارے میں یہی اعلان ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچاتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں روزے کے بدلے میں تمہیں ملوں گا۔ روزے کے بدلے میں جنت کا وعدہ نہیں ہے، جنت کی نعمتوں کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کا وعدہ ہے، اللہ کی ذات کا وعدہ ہے۔ اور سنو، رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے ہر مخلوق اس سے خوش ہوتی ہے، اللہ کے ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ مخلوق نہیں
نہیں جو انسان کو سامنے دیکھے۔ او میرے دوستو، جو مخلوق ہمیں نہیں دیکھ سکتی ہے، سمندر کی دریا کی مچھلیاں جو سمندر کی تہ میں ہیں، وہ بھی ایک روزے دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور سنو، اللہ نے آسمان پر فرشتوں کو پیدا کیا، وہ فرشتے جنہوں نے جب انسان کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا، فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے باری تعالیٰ تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اس ذات کو، اس ہستی کو پیدا کر رہا ہے من یفسد فی الارض ویسفک الدماء، جو کائنات میں فساد پھیلائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اس پر سوال کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا میں ایسا انسان پیدا کر رہا ہوں قد فالہمها فجورها وتقواها، ایسا انسان کو میں دنیا میں بھیجوں گا جس کے اندر میں نے نیکی کی طاقت بھی رکھی ہے، جس کے اندر میں نے گناہ کی طاقت بھی رکھی ہے۔ اور دوسرا جواب کہ جس مٹیریل سے انسان کو بنایا گیا اس مٹیریل کا فرشتوں کو علم تھا، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا من یفسد فی الارض ویسفک الدماء، اللہ ایسے انسان کو پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں خون بہائیں گے، جو دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جن کے بارے میں اللہ نے کہا لا یعصون، یہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کو حکم دیتا ہے اس حکم کو وہ اپنے جذبات کے ساتھ پکڑتے ہیں اور اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ بیت المعمور، خانہ کعبہ کے عین سید میں سے اوپر آسمان میں ایک بیت المعمور ہے، وہ اللہ کا گھر بھی ہے، اس کے گرد فرشتے چکر کاٹتے ہیں۔ او میرے دوستو، میرے اور آپ کے نبی کا اعلان ہے فرشتوں کی اتنی بھیڑ اس بیت المعمور کے گرد رہتی ہے، جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس فرشتے کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے۔ ان تمام فرشتوں کو میرا اللہ رمضان میں کہتا ہے تم عبادت چھوڑ دو، میرے روزے دار جو مجھ سے دعا کر رہے ہیں اس پر آمین کہو۔ یہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے موضوع جہاں سے شروع کیا تھا یاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو پکار کے کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ ان کی مسلمانی کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ کسی کے اندر عقیدے خراب ہیں، کسی کے آگے قرآن سمجھ نہیں رہا ہے، کوئی دین کے احکامات کو سمجھ اور سن نہیں رہا ہے۔ او میرے عزیزو، کون سا دکھڑا آپ کے سامنے پیش کروں؟ اللہ نے یہودیوں کے لیے قرآن میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ جو کتاب کو نہیں جانتے، تورات کو نہیں جانتے، زبور کو نہیں جانتے، انجیل کو نہیں جانتے، إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر کچھ کہانی ان کے مذہبی رہبر اور رہنماؤں نے گڑی ہوئی ہیں، ان کہانیوں کو لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو سٹے مارتے ہیں، وہ تو بس ایسے ایک گمان کر بیٹھے ہیں۔ کون سی کہانی تھی؟ یہودی کہتے تھے جب ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، ابراہیم علیہ السلام جہنم کے گیٹ پہ ہوں گے، جب ہم جہنم میں جا رہے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام پوچھیں گے کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کہیں گے جہنم میں جا رہے ہیں، کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ ہم کہیں گے اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا ہے، وہ کہیں گے میں خود اللہ سے بات کر لوں گا، تم جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ آؤ عیسائیوں کی سناتا ہوں، انہوں نے تو حد ہی کراس کر دی، انہوں نے کہا قیامت کے ایک دن جو جج بنے ہوں گے ججمنٹ ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے اللہ کر دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ او میرے عزیزو، اللہ آگے فرماتا ہے کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ سارے کے سارے کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو بس چند دن تک آگ چھوئے گی۔ پوچھا گیا کتنے دن تک چھوئے گی؟ بعض نے کہا 40 دن تک چھوئے گی، اس لیے کہ 40 دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ بعض نے کہا تھا بس 7 دن تک ہم جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا بس دنیا کی عمر 7000 سال ہے، ہم 7 دن تک جہنم میں جائیں گے۔ اور بعض نے کہا بس 3 دن جائیں گے۔ پوچھا گیا 3 دن کیوں جائیں گے؟ کہا اس لیے کہ قرآن نے کہا ایام اور کثرت کی تعداد کم از کم 3 پر ہوتی ہے، ہم 3 دن تک جائیں گے۔ او میرے عزیزو، اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، انہوں نے میری کتاب کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں 40 اور 7 اور 3 دن تک جہنم میں رہیں گے؟ نہیں، ہم فیہا خالدون، یہ زمانہ در زمانہ جہنم میں رہیں گے۔ او میرے عزیزو، آؤ مجھے بتاؤ کون ہے تم میں سے جس کو کوئی غیر مسلم پوچھے تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے، ہم بتا سکیں
ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے سوائے اس کے ہمارے پاس آج کچھ نہیں رہ چکا ہے. منہم امیون لا یعلم الکتاب الا امانیہ. او یہودیوں کے لیے کہا تھا کتاب نہیں جانتے کہانیاں جانتے ہیں. اور میرے عزیزوں میں اور آپ بھی کہانیاں جانتے ہیں. کوئی کہتا ہے بزرگوں کی اولاد ہیں بخشے جائیں گے. اوہو میرے اللہ نے کہا اچھا یہودی کیا کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباہ, ہم اللہ کے چہیتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. میرے اللہ نے کہا نہیں جھوٹ بولتے ہو. اللہ کا پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے. اللہ کا پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر کے آئے. میرے عزیزو یہ مقدس مہینہ, اس مہینے کا قرآن کے ساتھ اس طرح سے ربط اور جوڑ ہے جس طرح ہماری زندگی کا جوڑ سانس کے ساتھ ہے. اس مہینے میں کم از کم خدا کے لیے